اللہ کی پہچان اور اس پہچان سے پھر اللہ کی جو محبت انسان کو مل جاتی ہے اس کلمہ توحید کی وجہ سے، تو وہ محبت پھر انسان کی زندگی مکمل بدل دیتی ہے۔ کیسے بدلتی ہے جی؟ آپ غور کریں، جن لوگوں نے یہی کلمہ توحید پڑھا تھا جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، اور جتنی مسلم دنیا ہے وہ 1.5 ارب ہے، 2 ارب ہے، وہ وہی کلمہ پڑھتے تھے نا جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی قرآن مجید وہ پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے پہچانا تھا، وہ سمجھ کر پڑھتے تھے، دل و دماغ میں اس کو اتارتے تھے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ توحید نے سب سے پہلے، اس کلمہ شہادت نے، کلمہ طیبہ نے سب سے پہلے ان کا 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بدلا۔ میں کئی دفعہ صرف سمجھانے کے لیے پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام میں جتنی بھی تعداد ہے لکھی ہے مورخین نے، کوئی کہتا ہے 1,25,000 تھے، 1,44,000 تھے، ان میں کتنے فیصد یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کتنے فیصد نمازی تھے اور کتنے فیصد بے نماز تھے؟ کتنے فیصد نمازی تھے؟ ہاں جی، اچھا، اور آج ہم وہی کلمہ پڑھنے والے، ہم آج اپنے اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، یہاں تو کچھ اچھی شاید فضا ہوتی ہے اور آپ کو اچھا ماحول مل جاتا ہے تو بہتر شاید کوئی تعداد ہوگی، لیکن جہاں سے جن ملکوں سے ہم آئے ہیں تو ماشاءاللہ کتنے فیصد نمازی ہیں جی؟ میں جب پوچھتا ہوں تو کئی بزرگ کہتے ہیں جی 5% ہوں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں چلو 10% ہوں گے، 10% سے کبھی کوئی نہیں بڑھتا۔ تو یہ جو 90% ہیں، یہ کون سی جنس کا یہ مسلمان ہیں اور انہوں نے کون سا کلمہ پڑھا؟ انما المؤمنون اخوہ، ہم تو پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، ایک ہمارے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ایک ہماری یہ کتاب آسمانوں سے آئی اور اس کی شرح اور بیان بھی آسمانوں سے آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی حدیث مبارک ہے، تو جنس تو ہماری ایک۔ یہ کلمہ توحید جب اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے تو پھر تو آدمی کو نماز کے وقت، اذان کے وقت، اللہ اکبر کے وقت اس کو بے چینی شروع ہو جاتی، وہ تو دکان بھی بند کرے گا، گھر سے بھی نکلے گا، مسجد کی طرف آئے گا، اور اگر کہیں کسی وقت کسی سبب سے اس کی جماعت رہ جائے تو پھر وہ لوگوں سے کہے گا کہ میرا بیٹا فوت ہو جائے تو آپ افسوس کرنے کے لیے آتے ہیں، تو میری جماعت رہ گئی ہے تو آپ میرے ساتھ افسوس نہیں کیے، اور مجھے جماعت رہنے سے اپنے بیٹے کی موت کا زیادہ غم ہے، اس لیے کہ بیٹے کی موت تو ایک اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تو آ کر ہی رہنا ہے، اور اس وقت بھی ہمیں کیا حکم ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو جائے تو کیا پڑھیں؟ کیسا یہ توحید ہمیں کیا سکھاتی ہے اور ہماری زندگی کیسے بدلتی ہے؟ رحمت اور شفقت کے آنسو تو آئیں گے، لیکن زبان سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہم نے بھی کسی مسلمان کو دیکھا ہے کہ اس کو خبر مل جائے کہ جی آپ کا تو ایک ہی بیٹا تھا، فوت ہو گیا، اور وہ آگے سے کہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ لیکن یہ توحید ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ آپ بیٹے کی وفات پر بھی کہو الحمدللہ۔ اس پریشانی میں جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ اتنا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں
کہ جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کی، اس کے دل کے ٹکڑے کی روح کو قبض کیا تھا تو میرے بندے کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ دیکھیے، ایک ہے آنکھوں کے آنسو، وہ تو اس کائنات کے سب سے عظیم موحد اور توحید اور اللہ کو پہچاننے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ روتے تھے۔ اپنے نواسے کی وفات پر آپ روئے، لیکن زبان سے کیا نکلا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے پڑھا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون حمد اللہ واسترجع۔ تو اللہ تعالیٰ پھر خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام رکھو، جنت میں اس کا محل ابھی تیار کر دو۔ اس نے بیٹے کی وفات پر الحمدللہ کہا تھا اور انا للہ کہا، تو جنت میں اس کا محل ابھی بنا دو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کے اوپر لکھ دو کہ یہ بیت الحمد ہے، یہ اس اللہ کے بندے کا گھر ہے کہ جس نے بیٹے کی وفات پر الحمدللہ کہا تھا، اس کا نام ہی بیت الحمد ہے۔ آئیے انسان کے اوپر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اس پہچان کے بعد جو سب سے پہلی تبدیلی آتی ہے وہ 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ہے۔ کیا آپ کلمہ پڑھنے کے بعد صبح اپنی مرضی سے اٹھیں گے، یا آپ کو ایک وقت اور ٹائم دیا ہے، آپ کو اس ٹائم پر اٹھنا اور حاضری لگانا؟ آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں یا کسی ادارے میں چلے جائیں، فوج کے، پولیس کے، یا کسی کالج میں ماشاءاللہ پروفیسر لگ جائیں، یا کسی فیکٹری میں کوئی کام کریں، تو پھر وہاں حاضری آپ کی مرضی کی ہوتی ہے یا اس ادارے کی مرضی کی ہوتی ہے؟ اچھا، ان کی مرضی کی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی میں نے تو فوج میں بھرتی ہو گیا ہوں اور میں نے جنرل تک پہنچنا ہے، تو اپنی مرضی سے آؤں گا، اپنی مرضی سے اٹھوں گا اور اپنی مرضی کروں، اپنے ٹائم پر کھاؤں گا، اپنے ٹائم پر سوؤں۔ تو ماشاءاللہ وہ پھر کتنے دن آپ نے تو فارم پر کر کے داخلہ تو لے لیا آپ نے، اس فیکٹری میں آپ چلے گئے ہیں اور آپ نے کام تو شروع کیا، تو یہ کتنے دن وہ رکھیں گے جی؟ وہ پھر نام کاٹ دیں گے، نام کاٹ دیں۔ کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ہمیں کہا گیا کہ اب 5 وقت ایسے ہیں، نہ ان میں تم تجارت کر سکتے، نہ کاروبار کر سکتے اور نہ سو سکتے ہو، ان میں آپ نے اٹھنا ہوگا۔ اس لیے شاید علماء نے آپ کو یہ بتایا ہوگا کہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مفتی جن کا نام شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے لگے اور وہ الارم لگا لے یا کسی کو کہہ دے کہ بھئی تو نے مجھے 5 یا 6، آج کل نماز کا یہاں فجر کا وقت کیا ہے، 5 ہے، کہ مجھے 5 بجے نہیں اٹھانا، 5:30 نہیں اٹھانا مجھے، وہ الارم لگاتا ہے کہ میں 9 بجے اٹھوں گا اور تیار ہو کر دفتر میں جاؤں۔ رات کو ہی اس نے یہ نیت کر لی اور کہہ بھی دیا کہ مجھے کوئی اٹھائے نہ، میں یہ تھکا ہوا ہوں اور میں ایسے ہوں ویسے ہوں، 9 بجے اٹھوں گا اور میں پھر اپنا کام کروں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو اس نے پہلے تو کلمہ پڑھ کر داخلہ لیا تھا فارم پر کر کے، تو اب اس کے اس فعل کی وجہ سے اس کا نام اسلام سے کٹ گیا ہے اور وہ کافر ہو، اس لیے کہ اس نے کہا میں اپنی مرضی سے اٹھوں اور میں 5 بجے نہیں اٹھوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ 5 بجے اٹھو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ کیا آواز گونجتی ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کا کیا معنی؟
اور پھر ہمیں یہ حکم ہے، ایک تو مؤذن کہہ رہا ہے نا جی یہ سارے کلمات اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہر مسلمان کو حکم ہے کہ مؤذن کے پیچھے پیچھے جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی ساتھ کہو، بولو اپنی زبان سے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اور بولو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کی جگہ پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بولو، ہر جملے کے بعد مثل ما یقول المؤذن کہو تم بھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے گی وہ تو مؤذن نے کہا ہے تو میرا تو وہ عقیدہ نہیں ہے جو مؤذن والا ہے کہ بھئی کامیابی کی طرف آؤ آ کر نماز پڑھو، میں نے تو اپنا کام کرنا۔ دکان پر بھی ہوں آپ اور اذان سنیں تو کیا کہیں؟ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، جو مؤذن کہتا ہے وہ کہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی کاروبار میں ہے، دکان کھولیے اور گاہک ماشاءاللہ بڑی لائن لگی ہوئی ہے اور یہ کاٹ رہا ہے، پرچیاں کاٹ کر دے رہا ہے، ادھر سے اذان ہو جائے اور اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں اگر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تو یہ جو پیسے مجھے ملنے ہیں، جو میری چیز کی فروخت ہونی ہے، جیب میں پیسے آنے ہیں، تو یہ تو پھر رہ جائیں گے، یہ تو کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس نے اصول ایمان اور توحید کو پہچانا؟ اس نے کیا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو 1 روپیہ پیسہ اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ کسی کی جیب میں جا نہیں سکتا، اور جو کسی کا ہے وہ میری جیب میں آ نہیں سکتا؟ تو اس نے ہر چیز چھوڑ کر وہ مسجد کی طرف کیا، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ شخص اگر اس کا یہی ذہن ہے کہ جی میرا کاروبار نہیں چلے گا، گاہک چلے جائیں گے، مڑ جائیں گے، پھر میرے پاس آئیں گے نہیں، جو وہ چیز پھر مجھے ملے گی نہیں، مجھے گھاٹا پڑ جائے گا، تو یہ شخص تقدیر کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی توحید ہمیں کیا سکھاتی؟ وہ تو تقدیر اللہ کا علم سکھاتی کہ اللہ نے ہر چیز آپ کی ماں کے پیٹ میں لکھ دی تھی کہ یہ لقمہ اور یہ پیسہ آپ کو ملے گا اور اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اور ہم اسی اللہ کی توحید کے منکر ہیں۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ قبر پر سجدے کریں تو پھر ہی شرک ہوتا ہے اور کفر ہوتا ہے، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کو چھوڑے ہی تو کفر ہوتا ہے۔ اگر اذان سن کر نماز کے وقت میں اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کی تقدیر ہے، اس نے ہر چیز لکھ دی ہے جو مجھے ملنا ہے، پھر بھی نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے میں محروم ہو جاؤں گا، تو اس سے بڑا تقدیر کا منکر کون ہے اور اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ اس نے تو اللہ کو نہیں پہچانا۔ اس لیے یہ کلمہ توحید انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ اس قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ سن لیں، صرف ترجمہ سن لیں اور اس کے مطابق دیکھ لیں کہ ہم ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، ذرا دیکھو، غور سے دیکھو، مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، کلمہ طیبہ کی مختلف تعبیرات ہیں، لیکن سب کا یہ اتفاق ضرور ہے کہ کلمہ طیبہ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید آتی ہے، یہ ہے کلمہ طیبہ۔ کشجرۃ طیبہ، آپ اس پاکیزہ درخت کی طرح ہو جائیں، پاکیزہ درخت کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اس کی جڑیں وہ زمین کی تہ تک مضبوط ہیں۔ یہ عقیدہ توحید اگر اس کی پہچان آ جائے تو ایمان مضبوط اتنا ہوتا ہے کہ جس طرح اس پاکیزہ درخت کی جڑیں وہ نیچے تک زمین کی بنیادوں تک پہنچی ہوئی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں، اس کا پھل وہ آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور وہ دیتا کیا ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا،
وہ 24 گھنٹے پھل دے رہا، 24 گھنٹے۔ اب بندہ مومن کیا ہونا چاہیے پھر؟ 24 گھنٹے وہ پھل دے رہا ہو اللہ کی معرفت اور اس کی محبت سے، عبادت میں، لوگوں کی خدمت میں، امر بالمعروف میں، اچھائی پھیلانے میں، اللہ کی مخلوق پر احسان کرنے میں، وہ ہر وقت وہ پھل دے رہا۔ گھر میں ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ دکان پر ہے، فیکٹری میں ہے، مزدور ہے، افسر ہے، وہ پھل دے رہا۔ ہم افسر بھی ہوں تو ہمارے کام میں حسن اور خوبصورتی ہونی چاہیے، اور مزدور بھی ہوں تو پھر بھی اپنے فرض کی ادائیگی میں امانت اور دیانت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی محبت اور اس کی توحید کا تقاضا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العامل اذا احسن فی عمله، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں اذا اتقن عملہ، کہ اللہ ذوالجلال ہر اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں کہ جو ہے اس کو بوتے کرتا ہے اور اس کے اندر حسن پیدا کرتا ہے۔